السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں، قرآن کریم کے حوالے سے میں چھوٹی سی بات بتاؤں گا میرے بھائیوں، اس پر عمل کرنا، ہو سکے تو دوسروں تک بھی شیئر کرنا میرے بھائیوں۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے میں کہ رفع سمکها فسواها واغطش لیلها واخرج ضحاها والارض بعد ذلك دحاها اخرج منها ماءها ومرعاها والجبال ارصاها متاعا لكم ولانعامكم۔ قرآن کریم کا پورا میں نے ڈیٹیل کے حساب سے بتایا، پورا پراپر طریقہ سے، اور نہیں اگر ہو رہا ہے تو میرے بھائی قرآن کریم کو اٹھا کے دیکھ سکتے ہو، 30واں پارے میں وہ موجود ہے کہ بتاؤ مجھے زمین بنانا مشکل تھا یا آسمان کو بنانا مشکل تھا؟ اس زمین کو بچھایا، پھر آسمان کو چھت کو تانا گیا، پھر اس کو موٹا کیا گیا، اور ہمارے لیے زمین بچھایا، اس پہ ہریالی، نہر، پہاڑ، درخت، سبزیاں، سب چیز اگایا۔ کس کے لیے بھائی؟ یہ میرے ہم سب کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اتنا کر سکتا تھا کہ ہم اس کے لیے تھوڑی سی نماز کے لیے وقت نہیں نکال سکتے میرے بھائیوں؟ کیا اس کے لیے ہم اس کی رضا کے لیے ہم صرف اللہ کو راضی نہیں کر سکتے؟ نبی کی سنتوں کو زندہ نہیں کر سکتے؟ میرے بھائیوں آج سمجھ میں نہیں آ گیا میرے بھائیوں، اس بات کو اپنے ذہنوں کے اور دلوں کے اندر اتار لو میرے بھائیوں، یہ ہم سب کے لیے عبرت ناک بن جائے گا ایک وقت میں۔ آج ہم دنیا میں کھا رہے، پی رہے، عیش کر رہے، عیاشیاں کر رہے، فحاشیاں کر رہے، سب چیز کر رہے، مگر ہم اللہ کو، نبی کو اور ہمارے علماء کی بے حرمتی کر رہے، بے عزتی کر رہے۔ اگر زندگی میں کچھ کرنا تو صرف دو ہی چیز پر عمل کرو، صرف خالص دو چیز، ایک اللہ کو مان لو اور ایک نبی کی سنتوں پہ چل جاؤ۔ میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں میرے بھائی، اگر زندگی نہ سنور جائے تو اپنے آپ کو زندگی میں کبھی دوشی مت دینا کہ ہم نے کیا کرا پورے زندگی میں کر۔ میرے بھائیو دین تو وہ ستون ہے، کیا کہا قرآن حدیث کیا کہہ رہے میرے بھائیو، سن کے جاؤ۔ ابھی میں نیا چینل پہ ہوں میرے بھائیو، تو کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو آپ سبھی کو عجیب سا لگتا ہوگا۔ تو حدیث میں کیا کہہ رہے؟ الدنیا سجن المؤمنین و جنت الکافر، کہ میرے بھائیو یہ دنیا مومن کے لیے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ اور مومن اور کافر میں کیا فرق ہے؟ مومن اس کو کہا جاتا ہے جو کہ نبی کی سنتوں کو، نبی کی باتوں کو لے کے چلتا ہے، ہر چیز پہ الجھتا نہیں ہے، وہ نبی کی باتوں کو تھوڑا برداشت کرتا ہے، نبی کی سنتوں کو اپنے دلوں کے اندر، وہ ذہنوں کے اندر اتارتا ہے کہ مومن صرف خالص اللہ کی عبادت کرتا ہے، نہ کسی کو دیکھتا ہے، نہ کسی کو۔ اب لوگ باغ کیا کہتے ہیں، کسی کو پتھر کو پوج لیا، کسی درخت کو پوج لیا، تو وہ کافروں میں سے شامل ہوتی ہے، یعنی اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرانا۔ اور کافر اسے کہتا ہے جس سے کہ ہم دنیا میں ہیں، ایسے کوئی پتھر ہو گئے، کوئی درخت ہو گئے، کوئی پانی ہو گئے، کوئی دریا ہو گئے، اسے ہم پوچھتے ہیں، کبھی ہم سورج کو پوچھتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے کافروں کی پہچان، یعنی اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرانا، یہ سراسر کفر ہے۔ تو میرے بھائیوں مومن اور کافر میں یہی فرق ہے کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے میرے بھائیوں۔ دعا کروں گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے کہ ہر مسلمان بھائیوں کو اور ہمارے ہندو بھائیوں کو بھی یا اللہ کی دین کی دولت سے نواز دے۔ آج جو گمراہیوں میں مبتلا ہے، گناہوں میں ملوث ہے، اللہ ان سب کو دین کی دولت سے مالا مال کر دے۔ اللہ سے دعا ہمیشہ کیا کرو میرے بھائیوں کہ آج جس ہم زندگی میں اور دنیا میں ہمیں بھیجا گیا ہے تاکہ ہمیں عبادت کیا جائے، نماز کیا پڑھا جائے، ہمیں اس لیے بھیجا گیا۔ ہمیں یہاں کھیل کود کے لیے پیدا نہیں کیا میرے بھائیوں، اگر کھیل کود کے اگر پیدا کیا ہوتا تو ہمیں دنیا میں بھیجتا ہی کیوں میرے بھائیوں۔ اور ان ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا میرے بھائیوں، اور